سالک کو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور حضور نے تمہیں تمہارے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، یہ سلام پہنچایا، میں یہ کچھ ارشاد فرمایا۔ اب سالک کے بعد دو صورتیں کبھی کبھی ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ وہ جو شخص کہہ رہا ہے وہ تو بزرگ ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسا شخص ہے جو اچھا آدمی نہیں ہے، جھوٹ بھی بول دیتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس سالک کو کیا سوچنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ صورت ہے وہ بزرگ ہے، تب بھی سالک کو کیا سوچنا چاہیے، کیا ریئیکٹ کرنا چاہیے، اور دوسری صورت میں جبکہ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس صورت میں دونوں صورتوں میں سالک کو کیا ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، خواب کے سچے اور جھوٹے ہونے کے بارے میں تو اس شخص کا سچا اور جھوٹا ہونا ہمیں علم میں ہونا چاہیے، کیونکہ سچا آدمی اس سے گمان غالب ہے کہ وہ سچ بیان کرے گا، اور جو جھوٹا مشہور ہے اس سے گمان غالب ہے کہ وہ اپنی عادت کے مطابق جھوٹ بول رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بلنڈر کر رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ دنیاوی نفع آپ سے لینا چاہ رہا ہوگا، آپ کو خوشخبری میں ڈال کر اور کچھ کا کچھ کہہ رہا ہوگا۔ خاص طور پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا اگر کوئی ہم کو بتائے تو وہ بزرگوں نے اس کی وہ شرائط رکھی ہیں جو کہ راوی کے لیے، حدیث کا راوی ہوتا ہے نا، سپاہ ہو پورا لمبا بھائی وہی تو کر رہا ہے وہ کام۔ ایک بات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر رہا ہے نا وہ، تو اس کا سچا ہونا چیک نہیں کیا جائے گا، اس کا تام ضبط اور یعنی عادل ہونا، ثقہ ہونا چیک نہیں کیا جائے گا، عقل مند ہونا، یہ کلام سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا، آقا نے کچھ فرمایا ہو یہ کچھ بتا رہا ہوں آقا۔ بالفرض ایک شخص ہے وہ مجھ سے آ کے کہتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میں اس کو قبول کر رہا ہوں۔ اگلی مرتبہ وہی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ یوسف سے 5 لاکھ روپے لے لو جا کر۔ اب میں فرق کروں گا دونوں باتوں میں کہ نہیں؟ اب کریں گے یار یہ تو مجھے فراڈیا لگے نا۔ اچھا، پہلے جو آ کے اس نے بشارت دی تھی کہ اس کو جا کے کہہ دو، سلام کہہ دو، اور کہنا کہ تمہیں فلاں 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 مقام تمہارے جنت میں طے کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، وہ تو میں نے بڑے سکون سے ہضم کر لی بات۔ اچھا چلو سبحان اللہ ماشاء اللہ، قسم کھا کے لکھ دو۔ ہم نے قسم کھا کے میں نے لکھ لیا، لکھوا لیا اس سے، اور یقین بھی کر لیا کہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ اب وہ شخص آگے مجھ سے کہے کہ 5 لاکھ روپے دے دو، حکم آیا اوپر سے، منسوب کر دے اس بات کو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو اب کیا میں اس کو 5 لاکھ روپے دے دوں گا یا نہیں؟ اب مجھے پتہ چلے گا کہ میں اس کی تصدیق کروں گا یا نہیں، کچھ لینا دینا ہوگا تو پتہ چلے گا نا۔ ہاں بھائی، خالی فضیلت سن کے تو بڑی بات ہے، سبحان اللہ، میں بھی سن لوں گا، اچھی بات ہے، لیکن جب کچھ کرنے کا معاملہ آئے گا اور میرے نفس کے خلاف ہوگی وہ بات، میں بولوں گا بھائی کوئی نشانی بتاؤ، اچھا کوئی ایسا عمل بتاؤ جو میں جانتا ہوں اور آقا جانتے اور تم کوئی بھی نہیں جانتا، بتاؤ کوئی ایسی بات ہے نا، پھر میں چھان پٹک کروں گا۔ تو کوئی خواب اگر ہم کو بتاتا ہے
تو اگر ہمارے فیور کا ہوتا ہے نا، کوئی فضیلت کی بات ہماری ہوتی ہے تو استغفار کرنی چاہیے. بزرگوں نے فرمایا کہ استغفار کرو کہ آزمائش ہے اس کے اندر، یہ چھپی ہوئی آزمائش ہے، شوگر کوٹڈ آزمائش ہے. نفس کو جو بات اچھی لگ رہی ہے لگے گی نا، بس جو نفس کو اچھی لگ رہی ہے نا وہ آزمائش ہے. انما اموالکم اولاد فتنہ ہے نا، کہ تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہارے لیے فتنہ ہے. حالانکہ اچھے تو بہت لگتے ہیں دونوں. اولاد جتنی ہوتی ہے ماشاء اللہ خوش ہوتا ہے بندہ، مال جتنا ہوتا ہے او سبحان اللہ اچھا لگتا ہے نا. تو شوگر کوٹڈ آزمائشیں ہیں. ہماری فضیلت، ہماری دولت، ہماری شہرت، لوگوں کا ہماری طرف رجوع کرنا، تسخیر حاصل ہو جانا، میرا حکم لوگ مانے، کوئی اف نہ کرے، حاکمیت حاصل ہو جانا، تسخیر حاصل ہو جانا، آزمائش. اب وہ ظاہری ہو، یعنی میں بادشاہ بن جاؤں، افسر بن جاؤں، بڑا عالم بن جاؤں، مفتی اور شہر بن جاؤں، قاضی القضاء بن جاؤں، آزمائش ہو گئی. دنیا کی نعمت آزمائش. اب وہ نیک نامی کی شکل میں ہو، دولت کی شکل میں ہو، صحت کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، یہ جو میٹھی میٹھی نعمتیں ہیں ان کی بھی تو آزمائش ہے، شکر کی آزمائش ہے. وہ جو کڑوی کڑوی گولیاں ہیں، صبر ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، کسی نعمت کا زائل ہو جانا ہے، ضائع ہو جانا ہے، یہ کڑوی کڑوی آزمائش ہے. ان میں صبر کی آزمائش ہے. شکر اور صبر دونوں کی آزمائش ہے ہماری. تو کسی کو ہماری نیک صورت بنا کے اگر واقعی اس نے ہمارے بارے میں سچا اور اچھا خواب دیکھا ہے اور وہ ہم کو کہہ رہا ہے تو بھی آپ کو لگ رہا ہے یار ایک بزرگ ہے جو میرے بارے میں ایسے کلام کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ثقہ ہے، عادل ہے، تو پھر شکر کی آزمائش، شکر کریں اور استغفار بھی کریں. شکر کی کمی پر استغفار کریں. کسی کو بتائیں نہیں، چھپائیں اس کو، بتائیں نہیں لوگوں کو کہ میرے بارے میں انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے. ماں بدولت بتانا ذرا کیا خواب تھا، آپ بتائیں ذرا کیا خواب، آپ نے کیا دیکھا. اچھا آپ نے کیا دیکھا؟ نہیں، صوفیہ کا طریقہ نہیں ہے چھپانے کا. وہ تو کوئی دیکھ لیتا تھا تو اس کو قسمیں دیتے تھے کہ جب تک میں زندہ ہوں مت بتانا، میرے مرنے کے بعد بتانا. جب میں امن میں آ جاؤں گا نا، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جاؤں گا، پھر بتانا. کیونکہ شیطان ہے الامان والحفیظ، اللہ کی خفیہ تدبیر ہے، کچھ نہیں پتا. ڈرنے والے کو اللہ بچا لیتا ہے، تو ہمیں ڈرنا چاہیے. بے باک ہونے والے کو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس کے نفس کے حوالے کر دیتا، تو بے باک نہیں ہونا چاہیے. خوشی محسوس ہو، ہر نعمت پہ خوشی تو محسوس ہوگی. اب شکر کرے. اب اولاد پیدا ہوگی تو بندہ کیسے خوش نہیں ہوگا؟ مطلب اپنے آپ کو عافیت سے اولاد مل جاتی ہے یا مال بہت زیادہ مل جاتا ہے انسان کو، تو خوش ہونے سے کیسے رکے گا؟ وہ انسان ہے. ہاں، انہ لحب الخیر لشدید، وہ تو ہم انسان ہی ہے نا، ہمیں تو خوشی ہوگی. لیکن کیا اس خوشی پر ہم نے شکر کیا کہ نہیں کیا؟
شکر کی آزمائش نیک نامی ہو رہی ہے، کو ہم کو بتا رہا ہے، آپ کو میں نے یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، آپ کو حج کرتے ہوئے دیکھا، آپ کو آسمانوں پہ دیکھا، فلاں فرشتے کے ساتھ دیکھ لیا، اچھا بھائی دعا کرو میرا خاتمہ بالخیر ہو، یہ چیز میرے لیے واقعی بشارت بنے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا انحصار خاتمے پر ہے۔ اگر میرا انجام اچھا تو میرا سب کچھ اچھا، انجام اچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ وہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے خاتمہ بالخیر کرے، بالعافیت بالخیر کرے، ہمارے کاموں کا انجام اچھا کرے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ وہ آزمائش ہے۔